جناب چشتیاں والوں سے سوال ہے، بتائیے مقبول حج کی کون سی 3 علامتیں ہیں؟ مقبول حج کی 3 علامتیں یہ ہیں کہ حج کے بعد دل کا نرم ہو جانا، نیکی کی طرف مائل ہو جانا اور گناہوں سے نفرت ہونا۔ بہت سارے لوگ حج کر آئے ہوں گے، مگر مقبول حج کی علماء نے نشانیاں بیان کی۔ نمبر 1 حج کے بعد دل کا نرم ہو جانا، نمبر 2 نیک اعمال میں رغبت ہونا، نمبر 3 گناہوں سے نفرت ہونا۔ چشتیاں والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ حج مقبول عطا فرمائے۔ دوبارہ یہ جواب دیں گے، تھوڑا سا آڈیو کا پرابلم ہوا تھا، ناظرین تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ مقبول حج کی 3 علامتیں بیان کریں گے۔ مقبول حج کی 3 علامتیں یہ ہیں کہ حج کے بعد دل کا نرم ہو جانا، نیکی کی طرف مائل ہو جانا اور گناہوں سے نفرت ہو جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جناب باری ہے ڈڈیال والوں کی، بتائیے کب بولنا اور کب خاموش رہنا بہتر ہے؟ اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے اور بری بات کہنے سے جی دوبارہ کہیں۔ اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے اور بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جی یہ حضرت سیدنا ابو ادریس کے بیٹے عائذ اللہ نے اپنے والد سے عرض کی تھی کہ اے ابا جان، کیا آپ کو حضرت سیدنا ابو عبداللہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طویل خاموشی تعجب میں مبتلا نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا اے بیٹے، اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار نے فرمایا بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، یعنی یا تو اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں، بری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ڈڈیال والوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ اب سوال جناب کریں گے ہم فیصلہ آباد والوں سے، اور فیصلہ آباد والوں سے سوال یہ ہے کہ حقیقی لذت کس چیز میں ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی لذت کے خواہشمند کے لیے تنہائی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کرنے سے لذیذ چیز کوئی بھی میسر نہیں۔ کیا بات ہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے مناجات کرے، اس سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے۔ اللہ کرے اللہ کے ذکر کی وہ لذت ہمیں نصیب ہو جائے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ چشتیاں والوں سے سوال کریں گے، حج کی مقبول ہونے کی نشانی آپ نے بتائی تھی، حج کے مردود ہونے کی کون سی 3 علامتیں ہیں؟ اللہ پاک محفوظ رکھے، حج ہو بھی اور مردود ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ مردود حج کی یہ نشانیاں ہیں کہ حج کے بعد جو ہے نا گناہوں کی طرف مائل ہو جانا، معاذ اللہ نیکیوں سے نفرت ہو جانا اور دل کا سخت ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو حج بھی کر کے آتے ہیں، اس کے بعد دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، نیکیوں سے معاذ اللہ نفرت ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں حج مقبول عطا فرما۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ذرا زور سے جواب دیں گے نا، کیا جواب دیں گے جناب؟ انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا اور کس کو کیا؟ ڈڈیال والوں سے سوال ہے، سب سے پہلا سلام کس نے کس کو کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا۔ جی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو سب سے پہلے سلام کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی سوال ہے ہمارا فیصلہ آباد والوں سے، 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے۔ نماز عصر تمام نمازوں سے افضل ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یاد رہے یہ نماز کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اس میں انسان کو ایکٹیو رہنا ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو جاتا ہے، تو نماز عصر جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ افضل نماز ہے۔ اب باری چشتیاں والوں سے ہے، کیا صرف محبت یا رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو عہدہ دینا درست ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی شخص کو محبت یا رشتہ داری کی وجہ سے عہدہ دیا اور کوئی عہدہ دینے کی وجہ نہ تھی، تو اس نے اللہ، اس کے رسول اور تمام امت سے خیانت کی۔ اللہ اکبر۔ جو فیور دے کر عہدہ دیتے ہیں حالانکہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی ہے، یا سورس ایسی لگاتے ہیں کہ کئی لوگوں کا میرٹ پہ حق مارا جاتا ہے، تو خدا را ایسا نہ کریں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس نے مومنوں سے خیانت کی۔ واقعی جو اس کا اہل ہو اس کو عہدہ دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سوال کریں گے ڈڈیال والوں سے، طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، اس حدیث مبارک کا ترجمہ اور شرح بتائیں۔ طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ
حلال کمائی کی طلب کرنا، حلال رزق کی طلب کرنا، یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی یہ ایسا فرض ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، یہ ہر پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ جی، اس کے لیے حلال کمانا پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ حلال روزی کمانا یہ بھی نیکی ہے اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ فیصلہ آباد والوں سے سوال کریں گے، حروف مقطعات کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کتنی صورتوں کے شروع میں ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین۔ قرآن مجید میں آپ حروف مقطعات دیکھتے ہوں گے، آج آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات ملنے جا رہی ہے۔ جی، حروف مقطعات کی 5 قسمیں ہیں، 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی۔ جو 1 حرفی ہیں یہ 3 صورتوں کے شروع میں ہیں، 2 حرفی جو ہے یہ 9 صورتوں کے شروع میں ہیں، 3 حرفی جو ہے یہ 13 صورتوں کے شروع میں ہے، جو 4 حرفی ہے وہ بھی 2 صورتوں کے، اور جو 5 حرفی ہے وہ بھی 2 صورتوں کے شروع میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 قسمیں ہیں حروف مقطعات کی۔ 1 حرفی یعنی ایک ہی حرف ہوتا ہے، یہ 3 صورتوں کے شروع میں ہے، جیسے قاف، نون، صاد، یہ 3 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ 2 حرفی یہ 9 صورتوں کے شروع میں ہیں، اور وہ کیسے الفاظ ہیں؟ مثال کے طور پہ حامیم، یاسین۔ اچھا، اسی طرح 3 حرفی ہیں، بتائیے یہ 13 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ مثال کے طور پہ الف لام میم، طا سین میم، یہ 9 صورتوں کے 13 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ اور جو 4 حرفی ہیں یہ صرف 2 صورتوں کے شروع میں ہیں، جیسے الف لام میم را۔ اور جو 5 حرفی ہیں یہ بھی 2 صورتوں کے شروع میں ہیں، جس میں سے ایک بڑا مشہور ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی زبردست معلومات آج بہت سارے لوگوں کو ملی، تو اس پر آپ نے احتیاط کرنی ہے، معلومات کا رکھنی ہے، اور قرآن پاک کی تو کیا بات ہے۔ بہرحال یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ہم انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ